السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام کے اس حصے میں جو کہ پارٹ 2 ہے، شوہر کے اور بیوی کے حقوق، اس میں آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اس پروگرام کو قبول فرما لے اور آپ تمام کو اور ہم تمام کو کہنے سے زیادہ سننے کی عمل کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ میرے اللہ، 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 اللہ میرے اللہ۔ سر میرا جھکا ہے، سر میرا جھکا ہے تیرے در پر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ ہے تو ہی خدا، تو ہی سب کا پالنے والا، مجبوروں کا محتاجوں کا دکھ ٹالنے والا۔ تو ہی تو ہے آدم کو یہاں بھیجنے والا، تو نے ہی خدا نوح کو طوفان میں سنبھالا۔ ایوب نے مشکل میں مدد تیری ہی پائی، یونس کو ملی پیٹ سے مچھلی کی رہائی۔ میرا بھی مقدر تو بنا دے میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ ایمان کے بردے میرے سینے میں اجالے، تو نیک ہمیں کر دے گناہوں سے بچا لے۔ ہو مجھ پہ کرم تیرا، تیرے پیارے نبی کا، محتاج نہ رکھ اپنے سوا ہم کو کسی کا۔ بردے اے خدا اپنی محبت سے میرا دل، ایک پل نہ رہوں تیری عبادت سے میں غافل۔ اٹھے نہ تیرے در سے میرا سر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ سجدوں کو میرے نور ملا تیرے کرم کا، میں شکر ادا کیسے کروں تیرے کرم کا۔ مجھ پہ اے خدا تو نے یہ احسان کیا ہے، ایمان دیا ہے مجھے قرآن دیا ہے۔ جب جسم سے ہو جائے جدا جان خدایا، رکھنا تو سلامت میرا ایمان خدایا۔ نکلے میرا دم، نکلے میرا دم کلمہ حق پر میرے مولا، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ اصحابہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ رب سلم علی ایسا جلوہ ہم نے دنیا میں دیکھا نہیں ہے، رب سلم علی ایسا جلوہ ہم نے دنیا میں دیکھا نہیں ہے۔ اللہ اللہ نبی کا سراپا جسم ہے اور سایہ نہیں ہے، رب سلم علی ایسا جلوہ ہم نے دنیا میں دیکھا نہیں ہے۔ ساری
رفتہ رفتہ مدینے کو ہم سر، جانے کیا بادشاہ امم نے ہم کو اب تک بلایا نہیں ہے۔ رب سلم علی ایسا جلوہ، ہر وقت ہر گھڑی اور ہر دم پڑھتے رہیے درود مکرم، ہر وقت ہر گھڑی اور ہر دم پڑھتے رہیے درود مکرم، جانے کس وقت دم ٹوٹ جائے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ رب سلم علی ایسا جلوہ ہم نے دنیا میں دیکھا نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، وقد قال اللہ تعالی فی الفرقان المجید والقرآن الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پیارے ناظرین گرامی، حمد باری تعالیٰ اور مدحت رسول کے بعد پروگرام کے اس حصے میں جہاں ہم نے آج شوہر اور بیوی کے حقوق کا دوسرا حصہ بیان کرنا ہے، اور اب تمام سے یہ گزارش ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اور آپ تمام سے یہ بھی التجا ہے، استدعا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ اس بیان کی روشنی میں اس کو حل کر سکے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی یہ آیت رکھتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں میں سے، تمہارے بچوں میں سے کوئی تمہارے دشمن ہے، بس تم ان سے بچتے رہو تو عفو و درگزر سے کام لیتے رہو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ پیاری بہنوں، اس سے یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ شوہر و بیوی باہم ایک دوسرے کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں، ہے نا عجیب بات؟ لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے، رشتے میں تو بندھے ہوتے ہیں، کسی مجبوری کے تحت رشتہ نبھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے خلاف دل میں بغض و عداوت رکھتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے دونوں میں باہمی اختلافات۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے وہ ماں باپ کا ہو، بھائی بہن کا ہو، دوست دوست کا ہو، بھائی بھائی کا ہو، بہن بہن کا ہو، جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ناچاقی تو آ ہی جاتی ہے، اور پھر شوہر و بیوی کے معاملات تو عجیب ہی ہوتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ہے، جیسے کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے اس رشتے میں محبت رکھی، مودت رکھی، رحمت رکھی، اور تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے یہ بیویاں بنائیں۔ اور آپ تمام اگر اپنے خاوند سے کوئی بھی شکایت ہو، واللہ دل میں کوئی بغض نہ رکھیں، بڑی سادگی کے ساتھ اس وقت نہ پوچھیں، بے شک جب وہ آپ سے غصے میں بات کر رہے ہوں یا وہ غصہ کر رہے ہوں، آپ خاموش ہو جائیں بے شک۔ اور سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض خواتین سوال کرتی ہیں، کیا ہم ہی چپ رہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ نہیں، آپ بھی بول سکتی ہیں، لیکن اپنے حدود میں رہ کر، اپنے دائرے میں رہ کر۔ بعض دفعے یہ ہوتا ہے کہ خاوند اپنے بیوی کو ہر چیز عطا کرتے ہیں، ہر چیز جو وہ چاہتی ہیں، جو وہ پوچھتی ہیں، جو وہ مانگتی ہیں، جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی انسان ہے وہ بھی، بعض وقت کمی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اب آپ دل میں یہ خیال کر لیں کہ بھائی انہوں نے تو میرا ساتھ ہی نہیں دینا ہے، انہوں نے تو میرے لیے کچھ کرنا ہی نہیں، اور غصے میں آتے ہی یہ جملہ جڑ دیا کہ آپ نے میرے لیے بھلا کیا ہی کیا ہے۔ یہ خواتین کا مخصوص جملہ ہوتا ہے، شاید کہ میں نے بھی اپنی زندگی میں یہ جملہ ادا کیا ہے، لیکن آپ کو یہ بتا دوں،
ہم اگر کوئی گناہ کرتے ہیں اور اس وقت فوری شرمندہ ہو جاتے ہیں، کوئی بات ایسی کرتے ہیں جو ہم کو بری لگتی ہے کہ بعد میں ہم خود اندازہ کرتے ہیں ارے یہ میں نے کیا کہہ دیا، پھر آپ اللہ سے بھی معافی چاہیں اور بے شک اپنے خاوند سے بھی معافی چاہ لیں کہ میں نے آپ سے اس طرح کہا، لیکن کوشش کریں زبان کا وار جو ہے زیادہ کاری نہ ہو۔ وہ ایک دانا نے کہا تھا نا اس بات کو کہ کیا کہتے ہیں کہ تم ایک جگہ بحث ہو رہی تھی، تیر تلوار اور جو ہے چاقو نیزے وغیرہ لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے کون کس سے زیادہ کاری وار کر سکتا ہے، سب جھگڑ رہے تھے، تو دیکھنے میں یہ ہے کہ پیچھے الفاظ بیٹھے مسکرا رہے تھے، تو بات حالانکہ پتہ کی ہے، آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ کسی کے دل پر کیا اثر انداز کرتا ہے، کیا اثر ڈالتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ان کی طرف سے کوئی بات ہو تو سادگی سے پوچھ لیں، طعنہ زنی نہ کریں۔ خواتین میں یہ بہت خاص عادت ہوتی ہے طنز وغیرہ کی، یہ نہ کریں، طنز گوئی سے اپنی زبان کو پاک رکھیں، کیونکہ وہ آپ کے نصف بہتر ہے، ان پر آپ کی ذمہ داری ہے، یعنی وہ ایک بہت بڑا بوجھ بھی اٹھا رہے ہیں ایک حساب سے، لیکن وہ بوجھ نہیں سمجھتے ہیں آپ کو، اپنی محبت، اپنے دل کا ساتھی، اپنی جو ہے ہم نشینی کے جو ہے حقدار آپ کو مانتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ خاص طور سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ آپ لوگ اچھا سلوک کرو، بہتر سلوک کرو جتنا بھی ہو سکے۔ مرد عموماً عقل سے کام لیتے ہیں کسی بھی معاملے میں، اور عورتیں جذبات سے کام لیتی ہیں، اور جو بھی کرتے ہیں مرد بہت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن عورتیں زیادہ جلدی متاثر ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حد تک درجہ دیا ہے مردوں کو اونچا خواتین سے، اور اب یہاں کئی ملکوں میں اس بات کی جو ہے برابر پرچار کیا جاتا ہے کہ مساوات، برابری، کندھے سے کندھا ملا کے چلنا، ہم اور تم برابر۔ کسی بھی جگہ کوئی دو شخص برابر نہیں ہو سکتے، حکمراں تو ایک ہی ہوگا، ایک کو اس کے نیچے کا ہی درجہ ملے گا۔ اور پھر کیوں آخر ان کو ایسا کہا گیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ایک حدیث ملتی ہے کہ اگر تمہارے پاس 4 دینار ہو، ایک تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایک تم غلام آزاد کرنے میں خرچ کرو، ایک تم فقیر کو صدقہ دینے میں خرچ کرو، اور ایک تم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو، تو سب سے زیادہ بہترین دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ یعنی اپنی بیوی پہ، بچوں پہ خرچ کرو۔ کیا پتہ چلا؟ ان کو یہ درجہ ہی اس لیے ملا پیاری پیاری بہنوں کہ انہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مال کتنا عزیز ہوتا ہے سبھی کو۔ اب کہیں خواتین بھی جواب کرتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ اپنے پیسے کو سیو کرے، بے شک شریعت نے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ کے خاوند ان سے آپ سے نہ پوچھیں کہ آپ وہ مال کس پر خرچ کرتی ہیں یا کیوں خرچ کرتی ہیں، یا یہ کہ آپ صدقہ دیتی ہیں، یا یہ کہ جمع کرتی ہیں، یا اپنی زیورات، اپنی خواہشات، اپنی چیزیں پوری کرتی ہیں۔ لیکن اگر آپ جاب نہیں کرتی ہیں یا کوئی کام آپ کے پاس نہیں ہے، وسائل ایسے نہیں ہیں جس سے آپ پیسے کماتی ہیں، صرف گھر میں رہتی ہیں، تو خاوند کے پیسے بھی آپ کو پوچھ کر کے خرچ کرنے چاہیے، بنا پوچھے کہ آپ ان سے خرچ نہیں کر سکتی۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، مثلاً 3 وقت کا کھانا ہے، آپ کے خاوند یہ کہتے ہیں بس ایک ہی وقت کا کھاؤ، 2 وقت کا تو میں نہیں دے سکتا تمہیں، تو اگر ان کے پاس اضافی پیسے ہے تو تم ان سے بنا پوچھے کہ وہ پیسے لے سکتی ہو، لیکن اس حد تک جس حد تک تمہاری ضرورت ہو، یہ نہیں کہ لیا اور کسی کو بھی دے دیا، اپنے گھر والوں کو دے دیا یا جن کو بھی تم چاہو ان کو دے دیا، ایسے نہ کرو۔ اس طرح سے ان کا اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ شوہر اور بیوی کا خاص طور سے باہمی جو رشتہ ہوتا ہے وہ محبت کے ساتھ اعتماد کا ہوتا ہے۔ اعتماد نہ ہو اور ایک بار اعتماد چلا جائے مشکل ہے کہ واپس آئے، بہت مشکل ہے۔ بس اس بات پہ خاص خیال کیجئے کہ کوشش کریں مانگ ہی لیں، مانگنا زیادہ بہتر ہے کہ بھئی مجھے دے دیں، مجھے ضرورت ہے۔ اور آپ کو ان کی کوئی ایسی بات لگے جو آپ کو چاہیے کہ وہ ان سے پوچھ لیں، تو آپ اس وقت نہ پوچھیں جب وہ بہت غصے میں ہوں، بس بعد میں کہہ دیں اس طرح مجھے یہ چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ خاص طور سے حضرات کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھیں، اور رسپانسبلٹی کے ساتھ ساتھ پریویلیج کو بھی دیکھیں، یعنی رسپانسبلٹی اینڈ پریویلیج ول گو ٹوگیدر۔ دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ مرد حضرات تو اپنی تمام ذمہ داریاں پورے کرتے ہیں، لیکن بعض وقت کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ جو کام کرنا پسند نہیں کرتے،
شادی کرنے کے بعد گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، باہر بھی نہیں جاتے، بیوی کے پیسے خرچ کرتے رہتے ہیں، اور بیوی کو بہت برا لگتا ہے کہ جی یہ تو کام پہ نہیں جاتے ہیں، اور پھر دونوں میں باہم جھگڑا بھی ہوتا ہے، اور پھر وجہ ایک یہ بھی نکل آتی ہے کہ بلا وجہ بیوی پہ شک کرنا. ہاں ایسی صورتحال کا آپ کو سامنا ہو سکتا ہے. تو اس ضمن میں ہمیں ملتا ہے صبر کا، یعنی یہ آپ غور کر لیں کہ اب آپ نے صبر کرنا ہے، صبر اختیار کرنا ہے، بالکل بھی چپکی بیٹھے نہیں رہنا ہے. آپ ان سے اپنی بات منوا سکتی ہیں، اپنی بات کہہ سکتی ہیں نرمی، محبت، پیار سے، اور اللہ سے بے شک اللہ کے سامنے رجوع ہو جائیں. جب آپ کا دل بہت رو رہا ہو اور آپ کا دل یہ چاہ رہا ہو کہ آپ کسی سے کہیں، سب سے بہترین ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. ایک بہت ہی عظیم اسکالر کا کہنا ہے، جگ سے بولو جگ رسائی، جگ ہسائی، رب سے بولو رب رسائی. بے شک اگر آپ اپنی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھتی ہیں تو وہ آپ کے لیے اور بھی زیادہ بہترین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پورا کر دیں. پھر ایک جگہ یہ بھی ہے خاص طور سے مرد حضرات کے لیے، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان کے ساتھ بہتر طریقے سے رہو، اچھے طریقے سے رہو. اور ایک سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں فرمایا گیا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. لباس کیا کام کرتا ہے؟ انسان کی جسمانی عیب چھپا لیتا ہے. کہیں کوئی جلا ہوا حصہ ہو، کہیں کوئی عیب ہو، کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو آپ کا بدن، لیکن آپ نے لباس پہن رکھا ہو، لوگوں کو نظر نہیں آتا. کیوں کہا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن؟ تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارے لباس ہیں. لباس انسان کے جس قدر قریب ہوتا ہے، خاوند و بیوی ایک دوسرے کے اس قدر قریب ہوتے ہیں. اب وہ ان کو چاہیے کہ جیسے لباس عیب چھپاتا ہے، ویسے وہ بھی ایک دوسرے کے عیب چھپائیں، ایک دوسرے کی برائیوں کو لوگوں پر ظاہر نہ کرنے. یہ نہ کہیں کہ بھائی میری بیوی تم ایسی ہی ہے، یہ کہ میرے خاوند تو ایسے ہی ہیں، برائی کرنے لگ جائیں. اور یہ بھی نہ کریں کہ مکمل ان کی برائیوں سے پردہ ڈال کے ہی، آنکھوں پہ پٹی ڈال کے ہی بیٹھ جائیں کہ بھائی فلاں کوئی شکایت کر رہے ہیں، فلاں کوئی شکایت کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے چپکی بیٹھی رہیں. آپ ان سے کہیں اگر کوئی اس طرح سے غیر اخلاقی حرکت ہو رہی ہو، غیر شرعی حرکت ہو رہی ہو، نرمی کے ساتھ انہیں سمجھائیں. اور دیکھیں اگر آپ اپنے گھر میں محبت و پیار کا سلوک رکھتی ہیں تو بچے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ وہ بچے زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں جن کے ماں باپ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اور وہ بچے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، پڑھائی پہ بھی زیادہ توجہ نہیں دے سکتے جن کے ماں باپ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کا شکار رہتے ہیں، اکثر لڑتے رہتے ہیں. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین، تمہیں بہترین اور کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو. پھر فرمایا اور پھر تم میں اس سے بھی اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اخلاق میں. تو آپ کے اخلاق کا سب سے بڑا حقدار آپ کی بیوی ہے، اور آپ کے لیے یعنی بیوی کے لیے اچھے اخلاق کا سب سے بڑا حقدار آپ کا شوہر ہے. اب یہ بتایا گیا ہے کہ بیوی کے ساتھ کس طرح اچھا سلوک رکھیں، اس کی کیا مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کا بہت خیال رکھتے ہیں، اتنا زیادہ خیال رکھتے کہ ایک دفعے کا ذکر ہے کہ ازواج مطہرات اس طرح ڈولی وغیرہ میں بیٹھتے اور غلام ان کو اٹھا کے لے جاتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اس طرح سفر کرتے. تو ایک دفعے ایک غلام تھا جس کا نام تھا انجشا، بہت تیزی سے وہ ڈولی اٹھا کے بھاگ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم کو اتنا سمجھ نہیں آیا کہ عورتیں شیشے کی طرح نازک ہوتی ہیں، ذرا دھیرے چلو. پھر اس نے اس ڈولی کو دھیرے لے کے چلنا شروع کیا. تو یہ کتنی بہترین مثال ہے. آپ نے خواتین کو یعنی عورتوں کو شیشے جیسی جو ہے نزاکت کا حامل قرار دیا. بے شک آپ اس بات کی حقدار ہیں پیاری پیاری بہنوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اتنا حسین، اتنا پیارا، اتنا نازک بنایا ہے. تو آپ کی زبان کیسی ہونی چاہیے؟ کہتے تو ہے نا زبان میں ہڈی نہیں ہوتی وہ مگر کسی کی بھی ہڈی توڑا سکتی ہے. تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اور خاص طور سے اپنی زبانوں کے تیر اپنے شوہر پہ نہ چلائیں. وہ زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ ان سے نرمی سے بات کریں. ایک یہ بھی بات کا جو ہے ہمیں دیکھنے میں آیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے ایسا سلوک فرماتے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں پانی کا گلاس پیتی، بہت بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے اس وقت، اور آپ بہت چھوٹی بھی تھیں عمر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی چھوٹی تھیں، تو آپ وہ گلاس اٹھا کر
سب ہیں، مجمع ہے، لیکن اس میں آپ وہ گلاس اٹھا کر وہاں سے ہی پانی جو ہے نوش فرماتے جہاں سے اماں عائشہ نے اپنے لب مبارک لگائے ہوتے، اور آپ یہ ظاہر کرتے کہ دیکھو میں اس طرح. کیا وجہ تھی؟ کیا یہ عشق و عاشقی تھی؟ یہ وجہ تھی کہ لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اپنے بیویوں سے اچھا سلوک کرو، کیا پتہ تمہاری کون سی بات ان کو اچھی لگے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اماں عائشہ جہاں سے بوٹی بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے ہوتے جب بنایا جاتا گوشت وغیرہ، تو آپ 1 2 3 جگہ سے نوچ کر رکھ دیا کرتی، تو آپ اٹھا کے وہیں سے وہ گوشت کھاتے جہاں سے آپ نے رکھا تھا، جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا، نوچا ہوا تھا. تو اس بات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت اپنے ازواج مطہرات سے کرتے. اور خواتین بہنوں سے یہی میری گزارش ہے کہ جب بھی وہ دیکھیں کہ کچھ ایسی باتیں جو آپ پسند نہیں کرتی کہ آپ کے خاوند آپ سے اس طرح سے چھپا رہے ہیں یا جو کوئی بھی، تو آپ اس کی تشویش میں نہ جائیں. جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا، اس سے آپ کے رشتوں میں اور ناچاقی پیدا ہوگی. اور اگر ان سے محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں. اب ہمارے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، خاوند تو خاوند ہے، خاوند سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے بچوں کے والد ہوتے ہیں، گھر کی ذمہ داری ان پر ہوتی ہے، گھر میں نان نفقہ لانا ان کا کام ہوتا ہے. اب اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو نان نفقہ نہیں دیتا ہے کسی وجہ سے، کیا اسے چاہے، کیا اس کی بیوی اس کو نہیں چاہے، اس سے محبت نہیں کرے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے نہیں دینے کی؟ ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس قدر مکلف سمجھتا ہے کہ آپ اس کے نان نفقے کی آپ کو ضرورت نہ ہو. لیکن پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے حضرات کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بیویوں کی نجی ضروریات کا خیال رکھو، خاص طور سے کھانے کا، کپڑوں کا، علاج و معالجہ کا، رہائش کا ضرور رکھو. لیکن اگر وہ نہیں رکھتا ہے اور آپ کے پاس واقعی اتنے پیسے ہیں کہ آپ خرچ کر سکتی ہو نہ صرف خود پہ بلکہ ان پہ بھی، تو اس وقت تک کا انتظار کریے جب تک کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ وہی نہ ڈال دی ہو کہ اب آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ کریں، اپنی بیوی کے لیے کچھ کریں. ہو سکتا ہے اس کی مجبوری ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے وہ اچھا فیل نہیں کر رہا ہو. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مرد حضرات کو بلکہ خواتین کو خاص طور سے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے لہجوں کو نرم رکھیں اور اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں ان لوگوں کو گھر میں آنے نہ دیں جو خاوند جن کو نہ پسند کرتے ہوں. اپنے جو ہے گھروں میں اپنے بستروں کو ان شخصیات کے ذریعے میلا نہ کریں جن کو ان کے خاوند نہیں جانتے ہوں. اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں ان کے پیچھے، اور جب نہ رہیں گھر میں تو اپنے آپ کو اللہ کی عبادات میں، گھر کے کام کاج میں مصروف رکھیں. ایک خاتون نے ایک بہت بڑے دانا سے سوال کیا، میرا شوہر مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، بہت مارتا ہے، پیٹتا ہے، اس طرح سے میں کس طرح اس کو قابو کر سکتی ہوں؟ اکثر دیکھنے میں آیا کہ خواتین اس طرح سے جاتی ہیں پیر باباؤں کے پاس، ایسا جانا منع ہے. پیاری بہنوں، آپ تمام کو بتا رہی ہوں میں، ایسے نہ کریں. لیکن اس خاتون اس وقت چونکہ وہ چاہتی تھی کہ کچھ اچھے دانا سے مشورہ لے، چونکہ اس کی زندگی بہت بری چل رہی تھی، تو اس حضرت نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا لیکن ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں شیر کی مونچھ کا بال لانا پڑے گا. خاتون بڑی پریشان ہوئی، یہ کیا بات ہے؟ لیکن چونکہ اس کو اپنے شوہر کو سیدھی راہ پر لانا تھا، صحیح کرنا تھا، اپنے حق میں بہتر بنانا تھا، اس نے اس بزرگ سے وعدہ کر لیا. گھر آئی، سوچنے لگی، سوچتے سوچتے اسے کچھ اچھے خیال آئے. گوشت کاٹا، اور جانور تھے پالتو گھر میں، خرگوش وغیرہ کا گوشت کاٹ کے گوشت کو کپڑے میں باندھ لیا، جنگل کی طرف چل پڑی اور پھر جا کے وہاں انتظار کرنے لگی. اب جنگل میں جب شکار شیر کو اگر سامنے پڑا گوشت مل جائے تو وہ شکار کو نہیں مارتا یا کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا یا نہیں کھاتا. شیر نے دیکھا گوشت رکھا ہے، اس نے کھا لیا. 1 دن ایسا ہوا، 2 دن ایسا ہوا، 3 دن ایسا ہوا. دھیرے دھیرے وہ شیر اس سے مانوس ہوتا گیا، اس عورت سے. اب جب وہ عورت آتی تو وہ شیر کچھ نہیں کرتا، چپکا بیٹھا رہتا. ایک دن جب وہ سو رہا تھا، چپکے سے اس نے اس کی مونچھ کا بال نکال لیا. جب وہ بزرگ کے پاس آئی اور کہنے لگی میں نے یہ کام کر دیا ہے، تو بزرگ نے بڑی گہری مسکراہٹ دی اور اس کو کہا کہ جب تم ایک جنگلی درندے کو درست کر سکتی ہو، آرام کر سکتی ہو، اسے اگر سدھا سکتی ہو، تمہارا شوہر تو انسان ہے. عورت کی بات سمجھ میں آ گئی اور بس یہی فارمولا ہے. جانور بھی برے سے برے جانور بھی اچھے ہو جاتے ہیں، وہ تو پھر بھی انسان ہیں. آپ کے خاوند انسان ہے، تو اب انسانوں کے حساب سے اب آپ یہ کیجئے، اگر آپ کو کچھ ایسی تکلیفات کا سامنا ہے
تو آپ ان کو بہت محبت سے کیا دیکھیں کون سی چیز وہ پسند کرتے ہیں، کون سی چیز انہیں اچھی لگتی ہے، کون سی چیز ان کو یعنی برا لگتا ہے تو وہ نہ کریں، اچھا لگتا ہے وہ کریں، اور کوشش کریں کہ اسلامی شرعی حدود میں رہ کے کریں۔ 5 وقتی نماز کا پابند بھی اپنے آپ کو بنائیں اور ان کو بھی کہیں، اور ان کو بھی کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ان کی نمازوں، ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کا بھی خیال رکھیں۔ اسی طرح جو ہے اگر یہ بات بھی بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہت اجر عطا کرتے ہیں، بہت زیادہ اجر۔ ایسے کہ بعض دفعے یہ بھی آیا ہے کہ ایک شخص کی 1 سے زائد بیویاں ہوتی ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی ایک بیوی سے تو اچھا سلوک کرتے ہیں اس کی خوبصورتی کی بنا پہ یا جو بھی وجہ ہو، اس کی اچھے اخلاق کی بنا پہ، دوسری کو بالکل بھول جاتے ہیں، نہ اسے طلاق ہی دیتے ہیں، نہ حق زوجیت ہی دیتے ہیں۔ تو اس کے ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سورۃ النساء آیت نمبر 128 کی یہ مثال ملتی ہے، ان امرأۃ خافت، اگر کسی خاتون کو یہ خوف ہو اپنے شوہر کی بد دماغی کا اور بے پرواہی کا تو وہ صلح کر لے، اور صلح تو بہتر ہے، صلح تو زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو اس سے اگر وہ چھوڑ دینا چاہے، تمہارا حق تم اس سے چھوڑ دینا چاہے تو کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ایک مثال ملتی ہے، حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا حق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ بہت چھوٹی تھی، ان کے لیے ہبہ کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ یہ نہیں کہا کہ ارے میں نہیں کروں گا اس طرح سے۔ تو وہ کافی جو ہے بڑی عمر کی تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی شادی ہوئی تھی تو آپ جو ہے معمر خاتون تھیں، آپ کی بیٹیوں کا خیال رکھتی ہیں، آپ کے گھر کا خیال رکھتی ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تو پھر انہوں نے اپنا حق ان کو ہبہ کر دیا۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح اچھا سلوک روا رکھیں کہ ان کے ساتھ مرد حضرات کو یہ حکم دیا گیا کہ ہنسی مذاق یعنی ہنسی وغیرہ بھی کر لیا کریں، یہ نہیں کہ اب بس ہم شوہر ہیں تو ہم خاموش بن کر بیٹھ جائیں۔ اب خواتین ہیں، اگر خاوند ہنس بول رہے ہیں تو آپ بھی منہ بنا کر کے نہ بیٹھ جائیں، ہنسیں بولیں ان کے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ایک چھوٹا سا واقعہ ملتا ہے۔ ایک دفعہ آپ رات کے وقت تشریف لا رہے تھے باہر سے، اور ایک جگہ ایسی آئی جہاں اندھیرا تھا، کوئی نہیں تھا۔ آپ نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ کیا کہتی ہو، دوڑ نہ لگا لیں، چلو ایک دوڑ ہو جائے۔ اور ایک جگہ طے کی گئی اور دونوں بھاگنے لگے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں چونکہ میں دبلی پتلی تھی، عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی چھوٹی تھی، تو میں جیت گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بہت خوش ہوئے، وہ اس وقت بھی کچھ نہیں کہا۔ اور ایک وقت آیا اسی جگہ اسی وقت شادی کے بہت سال بعد جب اماں عائشہ کچھ فربہ اندام ہو گئیں تو آپ نے پھر کہا عائشہ کیا کہتی ہو، دوڑ لگائیں، اور دوڑ لگائی گئی، اور اس دفعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، اور فرمایا دیکھو عائشہ اس وقت کا بدلہ پورا ہوا، اس دفعے میں جیت گیا۔ تو اس طرح اپنے بیویوں کی دل پذیری بھی کرتے رہیں، دل بستگی بھی کرتے رہیں، اور خواتین بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی اس طرح سے ہنس بول لیا کریں، ان سے گھر کے کام کے علاوہ ان کے لیے وقت نکالیں۔ خاص طور سے کہتے ہیں کہ وہ رشتے کافی مضبوط ہوتے ہیں جو شوہر باہمی ایک دوسرے کے ساتھ شوہر و بیوی وقت گزارتے ہیں 10 سے 15 منٹ ہنس بول کے، ان کے رشتے زیادہ مضبوط دیکھے گئے ہیں۔ تو اب ہم یہ کریں کہ اس طرح سے ہمیں مثالیں ملتی ہیں، جیسے مدرسہ اسلامیہ نے آپ کے لیے بہترین پروگرام پیش کیا ہے، اور اس ضمن میں آپ کو یہ بہت ساری باتیں سننے میں آئی، سمجھ آئی، سنائی دیا، اور آپ نے اس کو آبزرو بھی کیا۔ اب اس کو پھیلائیں، شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور بے شک بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اور مدرسے نے خواتین اور بچیوں کے لیے زوم کلاسز کا آغاز کیا ہے، جلد از جلد آ کر رجسٹریشن کروائیں اور اپنی نشستیں محدود کروائیں۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی خاص رحمتیں عنایت عطا فرمائے، اور اس بے کلی کے دور میں، بے چینی اضطراب کے دور میں جب ہر بندہ پریشان ہے، اس بات میں بے چین ہے کہ کون جیے گا یا کون مرے گا، تو موت و زندگی تو اللہ کے ہاتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بہترین زندگی عطا فرمائے، اور اس دنیا سے زیادہ اس دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، اینڈ ہمارے اچھے اعمال کو قبول کر لے اور ہماری برائیوں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔